اے لوگو اگر تم نہیں مانتے نا کوئی خدا ہے تو ہم تمہیں کچھ ایسے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے عقل مند بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے, ایکچولی یہ صرف مذہبی لوگوں کی دکانیں ہیں, منجن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, ہم کسی مذہب کے پابند نہیں, ہم صرف انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. آج ایسے دعوے کیے جاتے ہیں نا, اصل میں تو انسانیت ہے سب کچھ. انسان کا بھلا سوچے, اللہ کا کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں. اللہ اب یہاں بھی تعجب کر رہے ہیں, ارے تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا خدا ان کی خواہشات ہیں, جن کا خدا کیا ہے؟ نہیں, یہی بات سمجھ, خدا لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, گاڈ لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اللہ خدا نہیں ہے, اس کا مطلب میں خود اپنا خدا ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا سارے مولوی غلط ہیں, اس کا مطلب میں اکیلا ہی دنیا میں صحیح ہوں. جو کہتے ہیں سارے ڈاکٹر غلط ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا سارے غلط ہیں, اس کا کہتے ہیں صرف مجھ سے علاج کراؤ, منجن مارکیٹ میں صرف میرا بکنا چاہیے. جو کہتے ہیں سارے حکیم غلط ہیں, اس کا مطلب منجن یہ بیچ رہا ہے. تو جو کہتے ہیں نا خدا نہیں ہے, اچھا جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرو, امام شافعی کی تقلید نہ کرو, اصل میں وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے, کس کی تقلید کرو؟ میری. اگر آپ کہیں نہیں وہ تو کہتا ہے قرآن و سنت کو مانو, تو ابو حنیفہ نے کیا تورات اور انجیل کو مانا تھا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت سے مسائل بتاتا ہوں, تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل سے مسائل بتاتے تھے؟ یہ عجیب قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آج کل. ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی قرآن حدیث بتاتے تھے, تو جب وہ بھی بتاتے تھے تم بھی بتا رہے ہو, تو ان میں غلطی کا امکان کم تھا, آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اچھا میں ایک عجیب ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات بتاؤں. میں نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا نا کہ یہ لوگ ہر چیز میں حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں, جبکہ ہر مسئلہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے. جیسے مرد اور عورت کی نماز میں فرق اجماع سے ثابت ہے, تواتر عملی سے ثابت ہے. تو تواتر عملی, ایک نے کہا ہم تواتر عملی کو نہیں, ہم حدیث کو مانتے ہیں. یہ مینٹل لیول ہے لوگوں کا. تواتر عملی حدیث کی سب سے پاورفل قسم ہے, وہ حدیث ہی کی قسم ہے. ایک عمل ہے نبی کے قول سے, ایک ہے سینہ بسینہ صدیوں سے کروڑوں امت نقل کرتی آ رہی ہے. یہ کروڑوں امت کے نقل زیادہ پاورفل ہے بنسبت اس راوی کے جو ایک راوی بیان کرتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا, فلاں نے فلاں سے بیان کیا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ مذہب 20 رکعت تراویح کو ختم کر دیا نا, آدھی ہو گئی وہ. اب بولو یہ 1400 سال سے 20 رکعت تراویح ہو رہی تھی, کیا غلط تھے؟ فوراً جواب ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے, ہم نے امت کے عمل کو. اس کا مطلب امت حدیث پر اب تک عمل کر ہی نہیں رہی تھی. اب 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتائیں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے, وہ ہمارے سامنے حدیث کی تشریح کریں گے. کوئی غیر مسلمان ہو گیا نا, وہ کہے گا یار تمہاری 1400 سال سے تو امت کو سمجھ میں نہیں آیا قرآن و سنت, اب کیا سمجھ میں آئے گا, تھوڑے دن رہ گئے قیامت میں, اب ویسے ہی گزارا کر لو. ایسا نہیں ہے, امت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ کوئی بنی اسرائیل کی امت نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ اتنی بڑی تعداد میں گمراہی پہ نہیں جمع ہوگی. خیر ہم آگے چل کے جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں. اچھا میرے بھائی, وقالوا ما هي الہاں, تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا, تو اصل میں یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے, تو ان کا خدا کیا ہے؟ ان کی خواہشات. جہاں ان کی خواہش ان کو چلاتی ہے وہاں یہ اپنی خواہش کو فالو کرتے ہیں. اور آج تو دنیا میں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ہے. اتنی ذہین قومیں, اتنی پڑھی لکھی قومیں جو چاند پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہی ہیں, اور وہ کر کیا رہی ہیں؟ قانون کیا پاس ہو رہے ہیں؟ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دیا جائے. یہ خواہشات کی بدترین غلامی, اس سے بڑی کوئی مثال ہوگی؟ حالانکہ اس میں انسانیت کی تباہی. وہ کام جو گدے گھوڑے نہیں کرتے, میل سے کراس ہو, وہ کام انسانوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ پھیلایا جا رہا ہے چند لوگوں کے مفاد کے لیے, کیونکہ ان کو اس گندگی کی عادت پڑ گئی ہے. جیسے چند لوگ کو ہیروئن کی عادت پڑ جائے, تو بجائے اس کے کہ ان ہیروئنچیوں سے ہیروئن چھڑواؤ, ان چند پاورفل ہیروئنچیوں کے لیے سب کو ہیروئن پہ لگایا جا رہا ہے. زنا کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا گیا, شراب کو پھیلایا گیا, انسانی حقوق کی باتیں بہت زیادہ, لیکن بوڑھے ماں باپ وہ گھر سے باہر, ان کے حقوق پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ ان کو گھر میں رکھ کے پالو. کیوں؟ آواز اٹھانے والوں کے خود اپنے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں ہوتے. تو آپ اگر خدا کو نہیں مانو گے تو قانون سازی میں انسان اپنی خواہشات کو آقا بنا کے اس خواہشات پہ چلنا شروع کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, یہ وہ لوگ ہیں أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, جن کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. کمال کی بات ہے, یعنی یہ آیت
یعنی وہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ خدا پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہو کے بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس کا پڑھا لکھا ہونا بھی اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا. تو جب پڑھے لکھے کا یہ حال ہوگا تو جاہلوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی کانوں پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے. جب آپ ان سے بات کریں گے تو یہ غصہ ہو جائیں گے, بولیں گے کیا دقیانوسی والی باتیں کر رہے ہو, زنا حرام, LGBT غلط. بھائی اس کی مرضی بھائی, وہ اپنا جیسے چاہیں, اسی تو مولویوں کی باتیں ہیں, شادی بیاہ, بچے زیادہ, کیا ٹوپی ڈرامہ, پرانی زمانوں کی باتیں. حالانکہ یہ باتیں جتنی بھی مدلل ہوں, لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. اب ان کو خدا کے علاوہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. وَقَلْبِهِ, دلوں پہ مہر, وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, اب انہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, اب کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو ہدایت دے؟ اللہ ہی ان کے دلوں سے سیاہی کو دور کر دے تو دور کر دے, ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اس دعوے کو پھر اللہ نے ریپیٹ کیا. پہلے اللہ نے کافر کا یہ دعویٰ نقل کیا نا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اب آگے دوسرے الفاظ میں اللہ اس دعوے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہے, نموت و نحیا, اس میں ہم مرتے بھی ہیں, پیدا بھی ہوتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مارتا تو اللہ ہے, موت زندگی بھی اللہ دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا نا نا, وما یہلکنا الا الدہر, جو زمانہ ہے نا یہ زمانے کے تصرفات ہے, زمانہ ہی پیدا بھی کرتا ہے اور زمانہ ہی بولو مارتا, یعنی ٹائم, زمانے کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹائم. ٹائم پیدا کرتا ہے اور ٹائم کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے. بالکل ڈاروین کا نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاروین بھی تو بھی کہا نا کہ کروڑوں اربوں سال ایک اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ اس ٹائم میں یہ ممکن ہے کہ بندر سے وسیم بھائی بن جائیں, یہ ٹائم کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ نظریہ ڈاروین کا نہیں ہے, یہ بہت پرانے نبی کے دور کا ہے. وہ کہتے تھے یہ ٹائم ہے جس کی وجہ سے ٹائم گزر گیا, ایک بہت عرصہ گزر گیا تو ایک وسیم بھائی وجود میں آ گئے اور ایک عورت وجود میں آ گئی اور پھر وہ ملاب سے بچہ ہو گیا, تو یہ ٹائم ہے. اور پھر وہ پیدا اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے, تو وہ ٹائم کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ٹائم. لہذا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اسی کے سارے جواب اللہ نے دیے. اللہ کہتے ہیں وما لہم بذالک من علم, کیا زبردست بات قرآن نے کی ہے جو آج پر فٹ آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. 200 سال پہلے ڈاروین نے یہ باقاعدہ آفیشلی سائنسدانوں کی طرف سے اناؤنس کیا تھا, اور آپ حیران ہوں گے 200 سال میں بھی ڈاروین کا نظریہ سائنسی طور پہ پروف نہیں ہو سکا. اب تک بھی وہ ایک تھیوری ہے, تحقیق سے ثابت نہیں ہوا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ملحد اس دعوے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے, حالانکہ وہ اب تک ثابت نہیں ہوا. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں تھا, تو وہاں ایک پروفیسر جو ایتھیسٹ تھے وہ ایتھیزم پہ کچھ مقالے شقالے لکھوا رہے تھے, تو سب سے رائے لے رہے تھے. تو انہوں نے میں نے کہا سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا گوروں میں ایک بات ہے کہ وہ سن لیتے ہیں تمیز سے آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے, میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے کہا سر 200 سال ہو گئے, یہ ایک چیز پیش کی گئی تھی 200 سال تک اب تک ثابت نہیں ہوا. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ ایویڈنس کے جمع ہونے کے لیے. ابے وسیم نے دعویٰ کیا کہ ستار نے میرے کروڑ روپے کھائے ہیں, عدالت کہے گی بھائی گواہ لے کر آ یا ثابت کر. آپ گواہ لے کر آئے, ثابت تلاش کر رہے ہو, گواہ مل نہیں رہی. آپ نے کہا وہ جو ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں ان میں دیکھو. پھر آپ نے کہا یار کھائے کس نے تھے پیسے؟ ستار نے. ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے کھائے ہو. ستار نے پیسے. آپ نے اس کو کٹ لگوائی کہ اس کے زبردستی اگلوا کے ریکارڈنگ کر لو اس کی. 1 سال گزر گیا, آپ کے پاس ثبوت نہیں. عدالت کہے گی بھائی ثبوت لے کر آپ کہیں سر مل نہیں رہے. عدالت کہے گی چل 1 سال کا میں تجھے اور موقع دے رہا ہوں, ہم تجھے 1 سال کے لیے اور موقع دے رہے ہیں. آپ نے پھر 1 سال میں اس کو سمجھایا, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, مان لے, ہر طرح کے ثبوت کوشش کی. 2 سال 3 سال 4 سال 200 سال گزر گئے. عدالت کیس کو کیا کرے گی؟
بولے گی بس کرے یار 200 سال کوئی نظریہ ثابت کرنے کے لیے ٹائم 200 سال کا کیا ہے بہت. تو سائنسدانوں 200 سال میں بھی اب تک ڈارون کا نظریہ ثابت نہیں ہوا ہے. اشارے وغیرہ ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک بندر دیکھا تھا دم آدھی تھی تو شاید یہ وہ درمیان میں ہو. ابے بندر جب انسان بنا تو دم غائب ہوئی تو سوال ایک بڑا ہوتا ہے نا, اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ تو آہستہ آہستہ چھوٹی ہوئی ہوگی نا. تو کچھ کروڑوں بندر ایسے ہوں گے جن کی دم آدھی ہوگی, کچھ کروڑوں بیچ میں ایسے ہونے چاہیے جن کی جو ارتقائی مراحل طے کر رہے ہیں نا. ابے 6 گاڑیاں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں آگے پیچھے, تو کچھ پشاور پہنچ چکی ہوں گی, کچھ ملتان پہ ہوں گی, کچھ حیدرآباد پہ ہوں گی نا, فاصلے سے آ رہی ہیں نا. یہ کیا بات ہے کہ پوری بندروں کی نسل اچانک وسیم بھائی بن گئی؟ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. بیچ میں جو کچھ ایسے ہونے چاہیے, تو تھوڑے سے بندر ہوتے, تھوڑے سے انسان ہوتے. کیا خیال ہے؟ آدھے بندر جیسے آدھے انسان جیسے, کچھ تھوڑے سے ایسے ہوتے جو, تو ایسا ایک طویل سلسلہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیا ہو گیا کہ بھائی, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندر ایسا دریافت ہو جائے جو تھوڑے سے اس میں لگ رہے ہوں کہ آدھے وسیم بھائی لگ رہے ہیں, ابے یار وسیم کو ہٹاؤ یار, آدھا یہ انسان لگ رہا ہے, آدھا کیا لگ رہا ہے, آدھا بندر لگ رہا ہے, تو یہ وہ بیچ کی نسل ہے, کچھ مل جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ 200 سال مل گئے. ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون. اللہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے صرف گمان پہ چل رہے ہیں. یہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں صرف کس پر؟ گمانوں کی بیس پہ. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, اور جبکہ خالق کے وجود کے ثبوت بے تحاشا ہیں. ہر چیز. اللہ کہتے ہیں پوری کائنات نہیں, کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے. ذرے کا لفظ کیوں؟ آپ ایٹم کو توڑتے ہیں نا, تو الیکٹران پروٹون کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں بنا, مجھے کسی نے ایڈجسٹ کیا یہاں پہ. تبھی تو ایک الیکٹران دائیں سے بائیں ہوتا ہے اور پورا فیملی سسٹم تباہ کر دیتا ہے. کیا تھا؟ بیگم الیکٹران کی طرح ہوتی ہے, اگر وہ دائیں بائیں ہو گئی نا, تو جیسے ایک الیکٹران ادھر سے نکل کے ادھر کا بیڑا غرق کرتا ہے, تو بیگم بھی جب گھر سے شارٹ تو سوسائٹی کا بیڑا غرق. یہ گھر ٹوٹتا ہے, پھر دوسرا گھر وغیرہ, وہ پھر ڈیٹیل میں اس دن بتا چکا ہوں, بس آخریات پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ان کے پاس خود تو کوئی دلیل ہے نہیں, پھینکتے رہتے ہیں کہ خود بنی ہے, زمانے کا تصرفات ہیں. ہاں ہم جب دلائل دیتے ہیں, اذا تتلیٰ علیہم آیاتنا بینات, جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, بینات جو بہت واضح ہیں, جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ جو خدا دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا سکتا ہے, جو پہلی مرتبہ منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا سکتا ہے, جو سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے چکنا گاڑھا دودھ نکال سکتا ہے, جو شہد کی مکھی کے چھوٹے سے سر میں ایسے سافٹ ویئر ڈال سکتا ہے کہ وہ شہد بنا کے نکالے, جس کے ایسے ایسے کمالات ہوں. الم نجعل لہ عینین, جس نے آنکھ جیسا ڈیجیٹل کیمرہ بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا, جس نے کان بنائے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, دیکھتے نہیں پانی سے ہم نے تمہیں بنا دیا, پانی سے بنا کے انسان بنا دیا, تو وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ کہتے ہیں جب یہ واضح آیتیں ہماری ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, ان کے پاس اپنے دعوے پہ ڈارون کے صحیح ہونے پہ کوئی دلیل نہیں, ہمارے پاس اتنے دلائل, لیکن جب یہ سنائے جاتے ہیں تو ان کے جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب بس سنیں, پھر میں بیان ختم کر رہا ہوں. ما کان حجتہم, اللہ کہتے ہیں ان کی جو مضبوط دلیل ہوتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے؟ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. اے اللہ پھر ان مردوں کو دکھا دے ہمارے سامنے زندہ کر کے, اگر تو سچا ہے. نہیں آئی بات؟ پھر زندہ ہو کیوں نہیں رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو اتنے سال پہلے فلاں کو دفنایا تھا, اب تک اٹھائی نہیں ہے وہ. ارے اللہ نے ابھی کرنا ہوتا تو پھر اتنے دلائل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی بات؟ اگر اللہ مردوں کو زندہ کر کر کے دکھا رہتا تو پھر تو تیرا باپ بھی ایمان لے کر آتا, پھر تو زنا بھی چھوڑتا, پھر تو شراب بھی چھوڑتا. پولیس تو سب کچھ کروا سکتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ سے بندردنی نہیں چھوٹ رہی, دیکھ رہا تھا نا کسی لڑکی کو خوبصورت سی, یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے, اس کو لوگوں نے کہا پہ نظر جھکا, کہہ رہا ہے یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا عورت کو دیکھ کے, اسلام نے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ عورت کو دیکھ کے نظر جھکاؤ, میں نہیں برداشت کر سکتا. اس لڑکی نے بھی غصے سے اس کو دیکھا, یہ پھر بھی دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن ایکچولی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا ڈی ایس پی کی بیٹی ہے یہ,
تمہارا باپ بھی برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً بہن، انٹی، سسٹر، ماں، یہ القابات سے نوازو گے کہ نہیں نوازو گے؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی عمر برکت دے، وہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جو عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ان کو پتہ چل جائے نا یہ تھانے دار کی بیٹی ہے اور وہ بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کے تجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ ادھر دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، پھر دیکھتے ہیں کہ تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. تو اللہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ کیا ایتو بھی آبائنا ان کنتم صادقین، بھائی ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لا کے دکھا دو پھر ہم مان لیں گے. تو اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ کر دیا، اب کچھ ہمارے کہنے سے ماننا پڑے گا. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی پیدا کرتا ہے، زمانہ پیدا نہیں کرتا. ثم یمیتکم، زمانہ نہیں مارے گا، کون مارے گا؟ اللہ مارے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر تمہیں دوبارہ ایک زندہ کر کے قیامت کے دن اپنے سامنے جمع کر دے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں لیکن اکثر لوگ ہماری اس بات کو نہیں مانتے. تو نہ مانو، جب اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا تمہیں تو تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے. آج میں کہیں بیان کے لیے گیا، اللہ ہمارے ایمان مضبوط کرے بھائی. اور ان سب باتوں کا حاصل یہ کہ انسان کے بچے بن جاؤ. زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بولو چھوڑ دو، اور ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو، اور اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، اس جرم سے بولو نا توبہ کر لو کہ کھلاؤں گا کہاں سے، مہنگائی ہے، اس خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے. ہاں بیوی بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اس میں تحمل نہیں ہے، تو ایک الگ بات ہے. اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، یہ حرام ہے. اور جرائم کیا ہے؟ تغییر خلق اللہ، مرد عورت بن جائے، عورت کیا بن جائے؟ مرد بن جائے. داڑھی کٹانا بھی میرے بھائی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کرو. سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. ان سب جرائم سے توبہ کرو. تو وہ میں سنا رہا تھا کہ وہ باپ سے مجھے یاد آیا. آج میں کہیں گیا نا، وہ ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے، بڑے آفیسر تھے، تو انہوں نے کہا یار میری بیگم کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب سے مل رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں دوسری شادی کا ذہن نہ بن جائے. تو میں نے بیگم کو بول دیا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا تمہارا باپ بھی کرے گا، تو ہمارے پاس آ گیا ہے نا، تیرا باپ بھی کرے گا. اس دن رہے تو صحیح ہمارے پاس، بڑے اچھے اچھے آئے ہیں. خیر پھر مجھے ڈر ہوا اس کی بیگم میرے بد دعائیں نہ دے. کہانی میں نے کہنے کا دل چاہ رہا تھا، وہ اصل میں مجلس ایسی تھی تو میں نے آہستہ سے بولا، اور پھر مجھے خیال ہوا کہ میں اس کو بولوں گا کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا تو میرے دماغ سے نکل رہا تھا، میرے دماغ میں، کہ تیرا باپ بھی کرے گا. زور سے نہیں بولا میں نے، وہ پھر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسئلہ ہو جاتا ہے.